رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني عملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ھذا یہ انجام ہے تقوی والوں کا. وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ اور بے شک سرکشوں کے لیے برا ہے ٹھکانہ. جہنم جو کہ جہنم ہے، یصلونها وہ اس میں داخل ہوں گے. فبئس المہاد پس بری ہے آرام کرنے کی جگہ. ھذا یہ سزا تو ہے ہی. فَلْيَذُوقُوهُ پس وہ لوگ چکھیں گے. حمیم ابلتا ہوا پانی، وغساق اور بدبودار بھی. وآخر من شکلہ ازواج اور بھی سزائیں ان جیسی ملی جلی. ھذا فوج یہ لشکر ہے. مقتحم معکم تمہارے ساتھ گھسنے والا. لا مرحبا بہم انہیں مبارکباد نہیں. انہم صالوا النار بے شک یہ لوگ جہنم میں داخل ہونے والے ہیں. قالوا وہ کہیں گے بل انتم لا مرحبا بکم بلکہ تمہیں خوش آمدید نہیں. انتم قدمتموہ لنا تم ہی نے اسے آگے بھیجا ہمارے لیے. فبئس القرار پس بری ہے ٹھہرنے کی جگہ. قالوا وہ لوگ کہیں گے ربنا اے ہمارے پروردگار، من قدم لنا ھذا جس نے بھیجا ہمارے لیے اسے آگے. فزدہ عذابا پس بڑھا دے اس کا عذاب. ضعفا فی النار دگنا کر کے جہنم میں. وقالوا اور وہ سارے کہیں گے ما لنا کیا ہوا ہمیں، لا نری رجالا کہ ہم نہیں دیکھ رہے ان لوگوں کو، کنا نعدهم من الاشرار جنہیں ہم شمار کرتے تھے شریک. اتخذناهم سخریا کیا ہم نے ان کو بنایا مذاق. ام زاغت عنہم الابصار یا چوک رہی ہیں ان سے ہماری آنکھیں. ان ذلک لحق بے شک یہ البتہ برحق ہے. تخاصم اہل النار دوزخ والوں کا آپس میں جھگڑنا. سورہ صاد میں اللہ پاک نے مختلف انبیاء کا ذکر فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی تسلی کے لیے. اس کے بعد اللہ پاک نے انبیاء کے ماننے والے انبیاء سمیت جو اہل تقوی کہلاتے ہیں اور انبیاء کو تسلیم نہ کرنے والے، ان کے احکامات کی روگردانی کرنے والے جو اہل باطل ہیں، اللہ نے دونوں کا انجام بیان فرمایا. گزشتہ آیات میں آپ سماعت کر چکے ہیں پچھلے درس میں کہ تقوی والوں کا انجام بیان کرتے ہوئے اللہ نے ارشاد فرمایا ان کے لیے بہترین لوٹنے کی جگہ ہے جو ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں. ان کے دروازے ان کے لیے ہر وقت کھلے رہیں گے. وہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے. ہر قسم کے پھل اور مشروبات انہیں میسر ہوں گی. ان کے پاس رہنے کو خوبصورت ہم عمر عورتیں ہوں گی جو باحیا بھی ہوں گی. فرمایا یہ ساری چیزیں انہیں اس طرح اللہ پاک وافر مقدار میں عطا فرمائیں گے کہ اس میں ذرا بھر بھی کمی نہیں ہوگی. قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے، جہاں اہل جنت کا، اہل خیر کا ذکر کیا جاتا ہے وہیں پر اللہ پاک اہل جہنم کا اور اہل شر کا بھی ذکر فرماتے ہیں. تقابل کا مقصد یہ ہے کہ دونوں راستے سامنے آ جائیں،
یہ اچھے لوگوں کے کام ہیں، ان کا انجام یہ ہے، یہ برے لوگوں کے کام ہیں، ان کا انجام یہ ہے۔ اور عقل مندوں کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ دونوں مناظر جب سامنے ہوں تو یقیناً عقل مند اپنے لیے خیر کا ہی انتخاب فرماتے ہیں۔ تو تقوی والوں کا انجام آ چکا۔ اب آج کی آیات میں اللہ پاک نے پہلے 2-4 آیات میں جہنم والوں کا انجام بیان کیا ہے، اہل شر کا، سرکش جنہیں یہاں کہا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے جو در حقیقت جہنمیوں کی سزا ہی کا حصہ ہے، اللہ پاک نے جہنم میں ڈالنے سے پہلے دروازے کے باہر انہیں روک لیں گے۔ اب یہ باطل 2 طرح کے ہیں۔ ایک باطل وہ ہے جو دنیا میں بہت ہی آسان لفظوں میں کہوں تو جنہیں گرو کہا جاتا ہے، جو خود بھی جو ہے گناہوں پر چل رہے ہیں، کفر و شرک میں مبتلا ہے اور دوسروں کو بھی مبتلا کرنے والے، لیڈرشپ۔ اور دوسرے نمبر پر ہے تو باطل اور گمراہ، لیکن وہ بڑوں کے پیچھے چلنے کی وجہ سے اس نوبت تک پہنچے، جنہیں تابع اور متبوع کہا جاتا ہے، ماننے والے اور اپنے پیچھے لگانے والے۔ تو اللہ ان دونوں کو جہنم سے باہر روک دیں گے، چونکہ جانا تو دونوں نے جہنم میں ہے، تو اللہ وہاں روک دیں گے تو یہ دونوں آپس میں جھگڑیں گے وہاں، ایک ایک کے اوپر الزام لگائے گا۔ جو پیچھے چلنے والے تھے وہ کہیں گے ان کمینوں نے ہمیں بھی گمراہ کیا، اور جو آگے والے ہوں گے وہ کہیں گے ہم نے کیا، ہم نے تو صرف ایک نعرہ لگایا تھا، پیچھے تو تم خود دوڑ کر چلے آئے تھے، ہم نے تو ایسا نہیں کیا۔ تو اللہ پاک یہ ان کا جھگڑا بھی آج کی آیات میں بیان فرما دیں گے، یہ آپس میں ایک دوسرے سے کیا کہیں گے۔ تو ارشاد فرمایا ھذا، یہ پچھلی آیات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جو کچھ ابھی تک تم نے سنا یہ تو ہے تقوی والوں کا انجام۔ وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ، اور بے شک البتہ سرکشوں کے لیے ہے بری لوٹنے کی جگہ۔ انہیں یہ نہیں ملے گا، آج تو دنیا میں کہہ دیتے ہیں کیا ہے، وہاں بھی ہم آگے نکل جائیں گے، یہ فیصلے اس نے کرنے، وہاں رشوت بھی نہیں چلنی، وہاں دباؤ بھی نہیں چلتا، کچھ بھی نہیں، وہ اس نے پکڑ کے اور اس سے چھپ بھی کچھ نہیں سکتا۔ ایک ایک کو اللہ پاک اس کے کیے کا بدلہ عطا کریں گے۔ اللہ ہمیں شر سے بھی بچائے اور برے انجام سے بھی حفاظت فرمائے۔ تو فرمایا بے شک سرکشوں کے لیے ہے بری لوٹنے کی جگہ۔ اب وہ جگہ ہے کون سی؟ فرمایا جہنم، وہ جہنم ہے۔ یصلونہا، یہ سرکش اس میں داخل ہوں گے۔ اور یہاں اللہ پاک نے مشرکین کا لفظ استعمال نہیں کیا، کفر کا لفظ یہاں استعمال نہیں کیا، للکافرین، للمشرکین نہیں فرمایا، للطاغین فرمایا ہے۔ یاد رکھیے طاغین کے اندر ایمان لا کر بھی شریعت کی خلاف ورزی کرنے والے داخل ہیں۔ سرکش کہا گیا ہے۔ سرکش کون ہے؟ کلمہ تو پڑھ لیا، اس کے بعد نماز کبھی نہیں پڑھی، دین کا مذاق اڑایا، شریعت کا مذاق اڑایا، شاعر اسلام کا مذاق اڑایا، حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی، تو یہ سارے طاغین میں شامل ہیں۔ اب صرف ان کے کلمے کا اعتبار نہیں، کلمے کے ساتھ ان کا نیک ہونا بھی ضروری ہے۔ آخری وقت میں اللہ توبہ نصیب فرما دے، سارے گناہ معاف کر دے تو وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ تو فرمایا بے شک سرکشوں کے لیے بری ہے لوٹنے کی جگہ، جو جہنم ہے، یصلونہا، یہ لوگ اس میں داخل ہوں گے۔ یہی وجہ ہے روایات میں فرمایا کہ گناہگار مومن بھی جہنم میں جائیں گے، ہاں اپنے جرموں کی سزا پوری کرنے کے بعد انہیں اللہ پاک نکالیں گے اور پھر جنت میں وہ چلے جائیں گے۔ آخر کار اگر ایمان ہے تو آخر کار جنت میں چلے جائیں گے، لیکن سزا بھگتیں گے اپنی۔ اللہ پاک اس سزا سے بھی ہماری حفاظت فرمائے بلا حساب۔ حضور علیہ السلام کی شفاعت کبریٰ کے نتیجے میں اللہ ہمیں جنت نصیب فرما دے۔ تو فرمایا فبئس المہاد، یہ جو جہنم ہے نا، یہ وہاں جا کر کوئی مزے کی جگہ نہیں، فرمایا بری ہے آرام کی جگہ۔ اب لفظ بھی بڑا عجیب لایا اللہ پاک نے، آرام کی جگہ بہت بری ہے، حالانکہ جب ہے ہی بری تو وہاں آرام کیا، کانٹوں کے بستر پہ کیسے نیند آئے گی، آگ جل رہی ہے کیسے سکون میسر ہوگا۔ اللہ اس میں اشارہ فرما رہے جو بھی ہے انہیں رہنا وہیں پہ ہے، ان کا آرام وہی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اب آگے مزید فرما رہے ھذا،
یہ جہنم تو ہے ہی، آگ میں جلنا تو ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ فرمایا فَلْيَذُوقُوهُ، بس یہ لوگ چکھیں گے حمیم کھولتا ہوا پانی۔ دوسرے مقام پہ اللہ پاک نے اسی کا ذکر فرمایا اور آگے ارشاد فرمایا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، 26ویں پارے میں انشاءاللہ سورہ محمد میں یہ الفاظ آ رہے ہیں وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، انہیں ایسا کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا کہ منہ میں ڈالیں گے اندر سے آنتیں کٹ کٹ کر باہر نکل آئیں گی ساری کی ساری۔ تو فرمایا کھولتا ہوا پانی وہ چکھیں گے۔ وَغَسَّاقٍ، اس کے دو معنی مترجمین نے کیے ہیں، ایک معنی جو میں بھی ترجمہ میں کر چکا ہوں بدبودار پیپ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ جہنم میں اہل جہنم کو جو پیپ پلائی جائے گی اگر اس کا تھوڑا سا حصہ بھی دنیا کے اندر ڈال دیا جائے تو کوئی زیرو چیز زندہ نہیں بچے گی، اتنی بدبودار ہے وہ اور اتنی اللہ پاک نے اسے ہیبت ناک بنایا ہے۔ تو فرمایا وغصہ، بدبودار پیپ۔ اور دوسرا معنی اس کا بعد مترجمین نے کیا ہے کہ یہ حمیم کا عکس ہے، بالکل الٹ متضاد ہے اس کا۔ حمیم کھولتا ہوا پانی اور غصہ کہتے ہیں انتہائی ٹھنڈا پانی۔ تو جس طرح کھولتا ہوا پانی پیا نہیں جا سکتا ایسے ہی انتہائی ٹھنڈا پانی بھی سردی کے موسم میں ٹھنڈا پینا پڑ جائے تو مسئلہ، گرمی میں گرم پینا پڑ جائے تو مسئلہ۔ تو فرمایا انہیں اللہ یعنی سکون نہیں دیں گے، یا پانی انتہائی کھولتا ہوا یا انتہائی ٹھنڈا کہ پیئیں گے تو پی نہیں سکیں گے۔ تو بہرحال فرمایا وہ چکھیں گے اس میں کھولتا ہوا پانی اور بدبودار پیپ یا انتہائی ٹھنڈا پانی۔ اور فرمایا صرف اسی پر بس نہیں، وَآخَرُ مِن شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ، اور بھی سزائیں ہیں ان جیسی ملی جلی۔ جس طرح یہ کہ کھانے پینے کو یہ کھانے کو جو ہے تھوڑ ملے گا، وہ اتنا کڑوا کہ منہ میں رکھنے کو جو ہے وہ ہمت نہیں ہوگی، اور پینے کو ایسا پانی اور پیپ ملے گی۔ تو اسی طرح اور بھی اللہ پاک ان کے لیے یعنی جس طرح انہوں نے دنیا میں دین کا مذاق اڑایا اللہ آخرت میں ان کے ساتھ ایسے ہی معاملہ فرمائے گی۔ اللہ کی رب کی ذات مذاق کرنے سے پاک ہے، اللہ مذاق نہیں فرماتے کسی کے ساتھ، لیکن اللہ پاک ایسے معاملات فرمائیں گے کہ دنیا والوں کی نظر میں وہ مذاق نظر آئیں گے۔ جیسے ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے بعض اہل جہنم نیچے سے ایسے دیوار کے ساتھ چپک چپک کر اوپر آئیں گے، اوپر اللہ نے داروں میں بٹھا رکھے ہیں، جیسے کہ کنارے پہ پہنچیں گے جیسے چیمٹی دیوار کے ساتھ لگ کے اوپر جاتی ہے، جیسے اوپر پہنچیں گے اوپر سے فرشتے کو حکم ہوگا وہ لات مارے گا سر میں، پھر نیچے تھلے میں جا، دوبارہ آئیں گے اوپر، پھر حکم ہوگا مار دو انہیں، تو یوں یہ ان کے ساتھ چکر لگا رہے گا۔ تو اس طرح کے معاملات اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ فرمایا اس کے علاوہ اور بھی ان جیسی ملی جلی سزائیں ہیں۔ اب یہاں سے آگے اہل جہنم کا آپس میں جو گروؤں کا اور ان کے مریدوں کا آپس میں جو مکالمہ ہوگا اللہ وہ ذکر فرما رہے ہیں۔ پہلے اللہ ذکر فرما رہے گروؤں کا جو پنڈت ہوں گے ان کے وڈیرے، وہ کہیں گے ھذا فوج، اپنے ماننے والے چیلوں کے متعلق کہیں گے یہ ایسا لشکر ہے مقتحم معکم، یہ آج تمہارے ساتھ گھسنا چاہتا ہے۔ دنیا میں لڑ پکڑایا رہا، اب اس دن یہ بیچارے پلو پکڑنے کی کوشش کریں گے تو کہہ دیں گے یہ لشکر تمہارے ساتھ گھسنا چاہتا ہے، لا مرحبا بہم، انہیں خوش آمدید نہیں، آج انہیں دھتکار دو، پیچھے کرو، ان کو کوئی بھی ساتھ اپنے نہ بٹھائے۔ انہم صالوا النار، وہ ان پہ فتویٰ لگائیں گے یہ جہنمی ہے۔ آج تو کہہ دیا جاتا ہے نا یہ مولوی فتوے لگا دیتے ہیں فلاں جہنمی فلاں جہنمی۔ دیکھیں بھائی یہ فیصلہ آپ کے قرآن کا ہے، اب قرآن کا ترجمہ آپ کو آتا ہے، اللہ نے جن مجرموں کی سزا جہنم رکھی ہے تو آپ بھی جا کر بتلائیں گے بھائی یہ کام چھوڑ دو کیونکہ اس کی سزا کیا ہے، جہنم ہے۔ اس لیے علماء کو پتہ ہے وہ بیچارے بتلا دیتے ہیں، یہ فتوے ان کے نہیں، یہ قرآن کا ترجمہ حدیث کا ترجمہ سنا دیتے ہیں۔ وہ کام ہمیں چھوڑنے چاہیے جن کی وجہ سے ہم اللہ نہ کرے جہنم کا ایندھن بنے۔ تو اس وقت یہ گرو بھی فتوے لگائیں گے اپنے چیلوں پر، انہم صالوا النار، آج انہیں خوش آمدید نہیں، یہ آج تو جہنم میں جائیں گے ضرور۔ چیلے بھی اس وقت ادب بول جائیں گے، دنیا میں تو سب مانتے تھے، نماز بھی نہ پڑھے حضرت جی تب بھی جناب بس یہ بیڑا پار کر دیں گے،
لیکن وہاں کیا کہیں گے؟ قالو، چیلے کہیں گے بل انتم، بلکہ تم لوگ، لا مرحبا بکم، تمہیں خوش آمدید نہیں آج، انتم قدمتموہ لنا، تم نے یہ کام ہمارے لیے آگے بھیجا ہے، یہ جو باطل، یہ ہماری بدعمالیاں، یہ شرک، یہ کفر، یہ سارے کا سارا ہم اپنے اختیار سے نہیں، تم نے پیچھے لگایا ہوا تھا ہمیں، تم نے ہمارے لیے یہ سب کچھ آگے بھیجا۔ فبئس القرار، یہ جملہ بیچ میں اللہ پاک جملہ معترضہ کے طور پر فرما رہے یہ دونوں آپس میں جھگڑیں گے تو صحیح ہی، لیکن دونوں کا جو ٹھکانہ ہے بہت ہی بری ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ اب مزید یہ لوگ جو ہیں چیلے کہیں گے قالو ربنا، اے ہمارے رب، من قدم لنا ھذا، جس کسی نے یہ ہماری بدعمالیاں ہمارے لیے آگے بھیجی، ہمیں گمراہ کیا، فزدہم عذابا ضعفا فی النار، بس بڑھا دے ان کا عذاب دگنا کر کے جہنم میں، انہیں ڈبل عذاب دے، خود بھی گمراہ تھے، ہمیں بھی گمراہ کیا۔ اب یہ ان کا آپس میں جو ہے گفتگو ہے، آخر میں اللہ پاک نے اپنا فیصلہ رکوع کی آخری آیت میں سنایا۔ اب بیچ میں یہ سارے کے سارے باہر ان کا دروازے سے باہر مکالمہ ہوگا، پھر حکم ہوگا ان سب کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ جہنم میں جب چلے جائیں گے وہاں جا کر اپنے دائیں بائیں دیکھیں گے، تو دائیں بائیں دیکھیں گے تو اس وقت اللہ سے ایک سوال کریں گے، وہ سوال ان کا کیا ہوگا؟ یہ سارے اب مل کر، چیلے بھی اور گرو بھی، یہ سارے جہنمی مل کر وقالو، یہ کہیں گے ما لنا، کیا ہوا ہمیں، لا نرى رجالا، ہم نہیں دیکھ رہے ان لوگوں کو، کننا نعدهم من الاشرار، جنہیں ہم دنیا میں شریر سمجھتے تھے۔ اہل ایمان کی طرف اشارہ ہو، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر جب اپنی دعوت دی تو مشرکین مکہ نے معاذ اللہ آپ علیہ السلام کی ذات کو بھی شریک کہا کہ یہ آ کر جو ہے توڑ پیدا کر رہے ہیں، اولاد کو ماں باپ سے، ماں باپ کو اولاد سے جدا کر رہے ہیں، میاں بیوی آپس میں جدا ہو رہے ہیں، ایک نیا کلمہ آ کر انہوں نے نکال دیا، لا الہ الا اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ یہ تو نئی بات لے کر، یہ تو شرارت پیدا کر رہے ہیں، جھگڑا پیدا کر رہے ہیں۔ آج بھی اتحاد امت کی بڑی باتیں ہو رہی ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ حالانکہ امت کے اتحاد کا نقطہ وحدت توحید، ختم نبوت اور صحابہ و اہل بیت کی عظمت ہے۔ تو اللہ کی توحید پہ اگر اکٹھے نہیں تو وحدت کبھی بھی قائم ہو سکتی، حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پر اگر ہم اکٹھے نہیں تو کبھی بھی وحدت قائم ہو سکتی نہیں، اور صحابہ و اہل بیت کی عظمت پر جب تک ہم اکٹھے نہیں ہیں کبھی بھی وحدت قائم ہو سکتی۔ اب جلسہ وحدت کے نام کا ہوتا ہے اور اس میں کھڑے ہو کر صحابہ اور اہل بیت کی توہین کی جاتی ہے، اور سامنے بھی ماشاءاللہ پگڑیوں والے، جبوں والے بیٹھ کر جو سن رہے ہوتے ہیں۔ اللہ انہیں بھی ہدایت نصیب فرمائے، ہدایت مقدر میں نہیں تو اللہ ان کے شر سے امت کی حفاظت فرمائے۔ تو بہرحال اللہ فرما رہے کہ یہ اس وقت ایمان والوں کے متعلق جہنمی کہیں گے آج ہمیں وہ لوگ کیوں نہیں نظر آ رہے جنہیں ہم دنیا میں شریر سمجھتے تھے کہ یہ کہاں سے نیا نانا نکال لیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کہیں گے اتخذناہم سخریا، کیا ہم نے ان کا مذاق بنایا تھا دنیا میں، ام زاغت عنہم الابصار۔ اب اس جملے آیت کریمہ کو سمجھے گی، جب انہیں جہنم میں نظر نہیں آئیں گے وہ لوگ اہل ایمان، یعنی ابو جہل کو جب ابو بکر صدیق جہنم میں اپنے ساتھ نظر نہیں آئے گا تو وہ کہے گا آج نظر کیوں نہیں آ رہا، یا تو وہ حق پر تھے ہم نے مذاق اڑایا ان کا، اور یا یہ ہے کہ وہ بھی ہیں دائیں بائیں کہیں لیکن ہماری نظر میں نہیں آ رہے۔ اتخذناہم سخریا، کیا ہم نے ان کا مذاق بنایا، یعنی وہ حق پر تھے، ام زاغت عنہم الابصار، یا چوک رہی ہیں ان سے ہماری آنکھیں، ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں تو یہیں پر کہیں ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں انہیں چھوڑو، ان کا تو انجام پہلے ہی آ چکا ہے، وہ تقوی والے تھے۔ فرمائے ان ذالک لحق، بے شک یہ جو تمہیں نظر آ رہے ہیں نا، دنیا میں جو اکٹھے تھے، ایک نعرے پہ مر مٹنے کے دعوے تھے، حضرت جی حکم فرمائے جان بھی قربان، اب یہ سارے آپس میں کیوں لڑ رہے ہیں؟ اللہ فرما رہے ان ذالک لحق، بے شک یہ البتہ حق ہے، تخاصم اہل النار، ان جہنمیوں کا آپس میں جھگڑنا، یہ اس دن ان کی سزا کا حصہ ہے۔ اللہ دکھائیں گے دنیا والوں کو، یہ جو دنیا میں تمہیں
آپس میں یکمشت ہوئے نظر آتے تھے اور تم کہتے تھے دیکھیں کتنا اتحاد ہے ان کے بیچ میں. یہ اتحاد کا پول آج کھل گیا ہے. ان کے آپس میں کوئی اتحاد نہیں تھا. یہ مفاد پرست تھے سارے کے سارے. اب سب جہنم میں ہیں. اللہ پاک ہر قسم کے شر سے ہماری حفاظت فرمائے. ایک حدیث مبارکہ میں نے پہلے بھی شاید ذکر کی ہے. الفاظ یاد کر لیں. عربی کے یاد ہو سکتے اچھی بات ہے, نہیں یاد ہو سکتے اس کا اردو ترجمہ. اللہ کے محبوب ایک دعا مانگا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم ارنا الحق حقا, اے اللہ جو حق ہے وہ ہمیں دکھا دے, وارزقنا اتباع, اور ہمیں اس کی پیروی عطا کر, وارنا الشر شرا, اور جو شر ہے وہ ہمیں شر دکھا دے, وارزقنا اجتنابا, اور اس سے ہماری حفاظت فرما, ہمیں محفوظ فرما دے. تو یہ الفاظ یاد کر لیں, نہیں تو کم از کم اس کا اردو ترجمہ ہر وقت دعا مانگیں. اے اللہ ہمیں حق کی پہچان نہیں, ہم کمزور ہیں, ہم شر کو بھی نہیں پہچان سکتے, ہم تو ظاہری حلیے دے کر میرے سفید کپڑوں پہ آپ دھوکہ کھا جائیں, اللہ نہ کرے میرے اندر کتنا خبز بھرا ہوا ہے. اس لیے آپ یہ دعا مانگیں, اللہ جو حق ہے, جو حق والے ہیں ان کا ساتھ نصیب فرما, جو شر ہے شر والے ہیں اللہ تو ہماری ان سے حفاظت فرما.